بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فوجداری پریکٹس میں جوڈیشل اور ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے حوالے سے۔ اگر کوئی بھی تحریری یا زبانی بیان جو کسی امر کے حوالے سے نتیجے کی طرف رہنمائی کرے اور معاملہ فوجداری ہے تو پھر اسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ اگرچہ نوعیت کے اعتبار سے ایڈمیشن سے مختلف ہے، لیکن قانون شہادت آرڈر 1984 میں اسے ایڈمیشن کے چیپٹر کے اندر ہی ڈسکس کیا گیا ہے، اور قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کر دیتا ہے کہ کنفیشن ایڈمیشن کی ہی ایک صورت ہے، اور اقرار جب دیوانی مقدمے میں کیا جاتا ہے تو وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور جب یہی اقرار فوجداری مقدمات میں کیا جاتا ہے تو اس کو اقرار جرم یا اقبال جرم یا کنفیشن کہا جاتا ہے۔ اقرار جرم کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں کی گئی، البتہ بطور ایک لا کے طالب علم کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم اگر از خود آزادانہ مرضی سے اپنے جرم کا اقرار کر لے تو یہ اقرار جرم ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی۔ البتہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان شرائط کے تحت ہونی چاہیے جن کا تقاضا قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کنفیشن ملزم کے اپنے خلاف حتمی اور مکمل شہادت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی خلاف شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ ایک ماہر قانون ہیں جسٹس اسٹیفن، وہ کہتے ہیں کہ کنفیشن بنیادی طور پر ایک ایسا ایڈمیشن ہے جو کسی جرم میں ملوث شخص نے کسی وقت کیا ہو، اور جس میں وہ اپنے کیے گئے جرم کے بارے میں نتیجہ اخذ کرے یا اپنے کیے گئے جرم کے بارے میں اس کی کوئی تجویز کرے۔ ایک اقبال جرم میں جرم کے بارے میں ایڈمیشن آ جاتا ہے، یا پھر ان واقعات کو مان لیا جاتا ہے جو جرم کی تشکیل کرتے ہیں، یا ڈائریکٹلی اس جرم کو مان لیا جاتا ہے، یا ان تمام واقعات کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے جو اس جرم کی تشکیل کر رہے تھے، اور کسی سنجیدہ قسم کا الزام عائد کرنے والے واقعہ کا ایڈمیشن، خواہ وہ مکمل طور پر الزام عائد کرنے والا واقعہ ہو، وہ از خود اقبال جرم نہیں ہے۔ اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ نے دیکھنی ہو تو پی ایل ڈی 1960 سپریم کورٹ پیج 459 میں اس کو واضح کیا گیا تھا۔ کوئی ملزم اگر کچھ شرائط ہیں کنفیشن کی، اگر ان پہ پورا اترتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ، تو پھر اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لیا جائے گا۔ مثلا اگر وہ بیان کرے کہ اس نے وہ جرم کیا جس کا اس پر الزام کی لگایا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اپنے بیان میں بطور ملزم صریح طور پر اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسی نے جرم کیا ہے، وہ ان واقعات کو مان لیتا ہے، ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ یہ جرم کے جو واقعات ہیں اس کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی وہ اس جرم کو ایڈمٹ نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ نے بہت سے کیسز میں ثمر پر زور دیا ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نیٹ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے، بالکل واضح ہونی چاہیے۔ بیانیہ الفاظ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے،
واقعات کو ماننے کے بعد ان واقعات سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو اخذ کرنا، اعلیٰ عدلیہ ہمیشہ سے اس بات کو نیگیٹ کرتی ہے، اور نہ ہی اعلیٰ عدلیہ اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے زمرے میں لیتی ہے۔ تاہم عام حالات کے اندر اب دو صورتوں میں جو دو کنڈیشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں، کسی ایک شرط کا تکمیل پا جانا اقبال جرم کو مکمل کر دیتا ہے۔ اقبال جرم زبانی بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایڈمیشن اور کنفیشن بنیادی طور پر انگلش لا سے انفر کیے گئے ہیں، اور اقبال جرم جو ہے فوجداری مقدمات میں آئے روز کا معاملہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اقرار جرم مکمل طور پر زیر غور لایا جاتا ہے، اور اقبال جرم کو مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے یا مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں سے کچھ چیز کو لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، یہ قانون اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ پھر اقبال جرم سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا، اور اقبال جرم سے اگر منحرف ہوا جا سکتا ہے اگر بیان دینے والا یہ ثابت کرے کہ یہ بیان جو ہوا ہے جھوٹا ہوا ہے۔ اور اقبال جرم ہمیشہ امر واقعہ جو جرم ہے اس کے متعلق ہونا چاہیے، یا تو یہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ مجسٹریٹ کے سامنے جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں ہوگا، یا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں ہوگا۔ اور جوڈیشل کنفیشن میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وہی کچھ لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا جو کچھ ملزم نے اپنے بیان میں جس طرح سے کہا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2001 MLD پیج 807 کے اندر۔ اب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر قانون جرم جو ہے ملزم کے خلاف بطور حتمی شہادت اور ثبوت کے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کیونکہ یہ جوڈیشل کنفیشن باقاعدہ اس کی شرائط کو مکمل کیا گیا ہے، لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ ماں سوائے چند ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب ایسا اقبال جرم دیگر متعلقہ شہادتوں سے کوریبوریٹ کر جاتا ہے، اور کوریبوریٹ ہوتے ہوئے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ جو کنفیشن تھا وہ ثابت ہو رہا ہے دیگر شہادتوں کے ساتھ، دین انکریمنیٹ تو ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کنوکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری شہادتوں کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کوریبوریٹ نہیں کر رہا تو پھر یاد رکھیے گا کہ قانون میں اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اور جبکہ عام حالات کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے اوپر کوئی انحصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہے کہ محض ذاتی سیاسی رنجش کی بنا پہ ایک شخص کسی بے گناہ شخص کو سزا دلوانے کی نیت سے اپنے سامنے اس شخص کے اقرار جرم کا بہانہ تراش لے اور دوسرے کو پھنسانے کے لیے جرم میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میرے سامنے اس نے اقبال جرم کیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی اقبال جرم جو از خود اور آزادانہ مرضی اور رضامندی سے نہیں ہے وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، ناقابل قبول ہوگا، یعنی عدالت ایسے اقبال جرم کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 30 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 37 کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ فرد جو اقرار جرم ہے وہ ناقابل تسلیم ہے کہ ملزم کو اگر کوئی فائدہ دے کر، کوئی دھمکی دے کر، خوف دے کر، خوف دلا کر، کسی قسم کے پریشر میں لا کے
وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا اقراری بیان جو کسی اختیار یافتہ شخص کے تحت لایا گیا ہے، اس کو ایکسپلوئٹ کر کے لایا گیا ہے، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق کسی بھی اقبال جرم کو قبول کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ملزم کا ایسا بیان رضاکارانہ اور آزادانہ تھا۔ ملزم مکمل طور پر آزاد تھا، رضاکارانہ طور پر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے آیا تھا۔ اس بات کی اگر ہم سیٹلڈ پرنسپل کو دیکھنا چاہیں تو سی ایل آئی 1961 ڈھاکہ ہائی کورٹ ہے، پیج 461 اس کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 جو واضح کر دیتا ہے کہ اگر عدالت کو ظاہر ہو کہ کنفیشن جو جرم ملزم کرنے آیا ہے وہ رضاکارانہ نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پر غیر متعلقہ تصور کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اس بات کو اگر انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھنی ہو تو 2002 پی سی آر ایل جو پیش ہے 1072 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر اختیار یافتہ شخص کے تحت جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ مسترد کی جا سکتی ہے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اختیار یافتہ، اب اس کی اگر انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں تو بیان دینے والا شخص ایسے شخص کے زیر سایہ ہو جس شخص کے سامنے وہ بیان دے رہا ہے، یا ایسا شخص کسی برتر حیثیت کے تحت کمتر حیثیت میں ہو، کیونکہ وہ کسی برتر حیثیت کے سامنے کمتر حیثیت میں ہے اور وہ کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے، کوئی ایسا اختیار ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم نے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ بہت سی ایسی صورتحال آ جاتی ہیں قانون کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے کہ قانون کے اندر بہت سے ایسے سرکمسٹانسز موجود ہیں جن میں جوڈیشل کنفیشن کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے۔ عدالت یہ سمجھتی ہو کہ بیان دینے والا شخص دوسرے شخص کے بااختیار شخص کے زیر سایہ ہے، کسی پولیس کے اعلی افسر کے زیر سایہ ہے، وہ پیٹرونائز کر رہا ہے اور اس کو جوڈیشل کنفیشن کے لیے مجبور کیا ہے، اس کے گھر کی عورتیں اس نے کنفائن کی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 37 واضح کر دیتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر جب کوئی ملزم کسی دوسرے برتر حیثیت کے شخص کے بااختیار شخص کے زیر سایہ ہے اور وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے آ گیا ہے، تو ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ سے اپنے فیصلہ جات میں چند اشخاص کو برتر حیثیت یا اختیار یافتہ حیثیت میں قرار دیا ہے۔ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہ دہی مجسٹریٹ ہیں، آنریری مجسٹریٹس ہیں، علاقے کے ذیلدار ہیں، لمبردار ہیں، ریلوے آفیسرز ہیں، اعلیٰ برتر آفیسرز ہیں، پولیس کے افسر ہیں، لمبردار، زمیندار جو چودھری ہیں اس علاقے کے خان ہیں، وڈیرے ہیں، اور پنچایت کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ٹھیکیدار ہیں جن کے زیر سایہ وہ شخص کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اقبال جرم خواہ پولیس افسر کے روبرو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سرے سے ہی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کا جو کنفیشن ہے وہ ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک ملزم پولیس کے خوف، تشدد کے ڈر سے جھوٹا اقرار جرم کر رہا ہو، اور پولیس نے تشدد کے ذریعے ملزم سے زبردستی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے لی ہو، اور اگر بوقت کنفیشن پولیس ملزم کی حیثیت ملزم کسی نہ بھی ہو، تب بھی ایسا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ صورت کوئی بھی ہو،
पुलिस के रूबरू किसी किस्म का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसको कोई अहमियत कानून में हासिल नहीं है, मां सवाए कि जब ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट दीगर मजबूत शहादतों के साथ इतनी तायीद कर रही हो, इतनी कोरैबोरेट कर रही हो कि दूसरी शहादतें ही उसको साबित कर रहे हैं, देन इनक्रिमिनेट हो जाता है और देन कन्विक्शन भी उस बुनियाद पर की जा सकती है। कन्फेशनल स्टेटमेंट तहरीरी भी है, रिटर्न भी हो सकती है। ऐसे बयान को या मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाएगा। ये नहीं होगा कि कुछ चीज़ों को मान लें या कुछ चीज़ों को छोड़ दें। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट में इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल और एक मुल्ज़िम को बेगुनाह साबित करने वाले मामलात को भी देखना जरूरी है। अब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट एक हिस्से को तस्लीम करे और एक हिस्से को तस्लीम ना करे, ये कहाँ का इंसाफ है? जो भी ज़बानी शहादत, ज़बानी बयान दूगर शहादतों, मजबूत शहादतों से अगर कोरैबोरेट हो रहा है देन तो उसकी कोई ना कोई हैसियत हो सकती है, अदरवाइज उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। अब उसके बाद हम आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 कानून शहादत आर्डर 1984 की अगर बात करें तो आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 कानून शहादत आर्डर 1984 का ताल्लुक भी कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ है और इसमें पुलिस के रूबरू जो इकबाल जुर्म है उसकी कानूनी हैसियत को अगर हम देखें तो आर्टिकल 38 वाज़ेह कर देता है कि इकरार जुर्म जो किसी पुलिस ऑफिसर के रूबरू किया जाए वो किसी ऐसे शख्स के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो। उसके अलावा हमराही मुल्ज़िम का इकबाल जुर्म जिससे वो मुनहरफ हो गया किसी दूसरे मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि वो दीगर गैर जानबदाराना शहादतों से, मजबूत शहादतों से कोरैबोरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंसेस के साथ साबित ना हो जाए। अगर इस बात की आपने इंटरप्रिटेशन देखनी है तो 2006 PCRLJ पेज 62 में इस बात को वाज़ेह किया गया है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 39 कानून शहादत आर्डर 1984 को देखते हैं तो कहता है कि इकबाल जुर्म जो किसी शख्स ने किसी ओहदेदार पुलिस की हिरासत में होते हुए किया वो उस शख्स के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकेगा मां सवाए ऐसी सूरत के कि जब ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू दिया जाए। अब आर्टिकल 39 कानूनी शहादत आर्डर 1984 के अहकामात किताबें किसी पुलिस ऑफिसर के रूबरू कन्फेशन ऐसे शख्स के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा जो किसी जुर्म में माहूस हो। इस असूल की बुनियाद इस बुनियाद पर है कि गलत कन्फेशन को कबूल करने के खतरे से बचा जा सके। पुलिस के जो तशद्दुद करने के इम्कानात हैं, जो किसी को मजबूर करने के इम्कानात हैं वो ज़्यादा हैं। इस बात को 6 साल बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 506 में इंटरप्रेट किया गया था और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि आर्टिकल 39 की बुनियाद इस प्रिजम्पशन पे है कि पुलिस की तहवील के अंदर इकरार जुर्म के लिए नाजायज़ दबाव या जबर एक आसान मौका मुहैया कर देता है। कहते हैं कि जंगल के अंदर एक मजाकिया सी बात है, किसी बंदे ने बताई कि जंगल में देखा कि एक भैंस जो है वो भाग रही थी तो हाथी ने पूछा कि भाई ये भैंस तू क्यों भाग रही है? कहती है कि पुलिस जो है वो गाय पकड़ रही है, गायों को, और मुझे खतरा है कि कहीं मुझे भी ना पकड़ ले। उसने कहा वो तो गाय को पकड़ रही है, तुम भैंस हो। उसने कहा कि अगर मुझे उन्होंने पकड़ लिया और मैं तो भाई मजबूर होके मान जाऊंगी,
تو وہ شخص کہنے لگا کہ پھر ہاتھی نے بھی دوڑ لگا دی کہ بھائی اگر مجھے پولیس نے مارا تو میں نے بھی بیان دے دینا کہ میں ہی گائے ہوں. تو پولیس کے سامنے بیان آرٹیکل 37, 38 اور 39 قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کر دیتے ہیں کہ چونکہ تشدد اور جبر کا عنصر موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن واضح کی اعلیٰ عدلیہ نے. اور حدود کے مقدمات میں لازم ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ صرف مقدمے کی سماعت کرنے والا جو مجسٹریٹ ہے وہی لکھے گا. مجسٹریٹ اگر ایسا اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجسٹریٹ نے ایسا بیان لکھا ہے جو اس کا سماعت نہیں کر سکتا ہے تو اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے. جس قانونی عدالت نے اس کا ٹرائل کرنا ہے، سماعت کرنا ہے، وہی اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھے گی. اور کنفیشن جو ہے آزاد مرضی سے ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور اس کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اس کا تقابل استغاثہ کی بقیہ شہادت سے، جو دوسری شہادت ہے اس کو تقابل کرا لیں، کمپیئر کر لیں، اس کو کریبوریٹ کر لیں، تاکہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس بات کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو 2006 میں PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 30 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن موجود ہے. جہاں تک جوڈیشل کنفیشن مجسٹریٹ یا عدالتی کارروائی میں لایا جاتا ہے سامنے، اور جب ملزم کھلی کورٹ کے اندر اقرار جرم کرتا ہے تو وہ اس جوڈیشل کنفیشن کے ایمبٹ میں آ جاتا ہے، اور ایک عدالت کے روبرو انڈر سیکشن 164 ضابطۂ فوجداری اور سیکشن 364 ضابطۂ فوجداری کے تحت دیا گیا جو بیان ہے وہ جوڈیشل کنفیشن جو اس کو تصور کیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ 164 میں اگر کسی نے کنفیشن کیا ہے 364 کے تحت ضابطہ کا خیال رکھا گیا ہے. لیکن اگر اس میں جبر کا، اس میں کوئی دباؤ کا یا کوئی ترغیب کا یا لالچ کا کوئی عنصر ہے تو پھر وہ بھی قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی اقبال جرم جو ہے وہ 164 ضابطۂ فوجداری کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر نہ کیا جائے دین وہ انڈمیسیبل ہوگا. اور جو سیکشن 164 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت مجسٹریٹ کے روبرو کیا جانے والا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کو درست باور کیا جاتا ہے، اور مجسٹریٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو پٹ ڈاؤن کرے. اقبال جرم کرنے سے پہلے مجسٹریٹ جو اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو لکھنے جا رہا ہے اس بات کی تسلی کرے کہ ملزم اپنا بیان اپنی مرضی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی دباؤ کے وہ ایسا بیان دے رہا ہے، اور ایسا اقبال جرم دین ایڈمیسیبل ہوگا. اور اگر کوئی اقبال جرم 164 کی شرائط کے مطابق نہیں دیا جا رہا دین یہ ان ایڈمیسیبل ہوگا. خواہ 164 میں فال تو کرے گا لیکن شرائط تو پوری کی گئی نہیں ہے. دباؤ کا عنصر موجود تھا، ہتھ کڑی میں ایک 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے، پولیس کی موجودگی وہاں پہ ہو، جبر ہو، تشدد ہو، دین اس کے بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اقبال جرم جو ہے اوپن کورٹ میں قلم بند کیا جانا چاہیے اور پولیس عدالت کے باہر ہونی چاہیے تاکہ بیان دینے والا جو شخص ہے وہ آزادانہ طور پر بغیر کسی جبر کے بیان دے، آزادانہ مرضی سے دے، کسی خوف کی بغیر دے. اب مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 164، 364 اور 342 کے تحت جو اقبال جرم ہوگا وہ جوڈیشل کنفیشن کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر ملزم کو کسی ترغیب، کسی وعدہ، کسی دھمکی کے تحت اقبال جرم کروایا گیا ہے تو ایسا اقبال جرم جو ہے وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ آئے گا،
ناقابل شہادت ایویڈنس ہوگی، ناقابل شہادت اس کو تصور کیا جائے گا. لیکن اگر وہ بغیر دباؤ کے آزادانہ طور پر تھا، بغیر کسی جبر کے تھا، خود اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو پھر وہ یاد رکھیے گا کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگی. اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ نے دیکھنی ہے تو 2001 YLR پیج 2181 میں ہمیں انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے. کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہماری گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے ذہن میں کوئی نئی باتیں آئیں تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی قانون ماہر ہوں، بلکہ صرف اور صرف قانون کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے پتا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی بتایا جائے. ناقص علم ہے، جب آپ محسوس کریں تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ گپ شپ جاری رہے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.